یادش بخیر۔ میں نے 1945 میں جب قبلہ کو پہلے پہل دیکھا تو ان کا حلیہ ایسا ہو گیا تھا جیسا اب میرا ہے، لیکن ذکر ہمارے یار ترادار بشارت علی فاروقی کے سسر کا ہے، لہٰذا تعارف کچھ انہی کی زبان سے اچھا معلوم ہوگا۔ ہم نے بارہا سنا، آپ بھی سنیے۔ وہ ہمیشہ سے میرے کچھ نہ کچھ لگتے تھے۔ جس زمانے میں میرے خسر نہیں بنے تھے تو پھپھا ہوا کرتے تھے، اور پھپھا ہونے سے پہلے میں انہیں چچا حضور کہا کرتا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ یقیناً کچھ اور لگتے ہوں گے، مگر اس وقت میں نے بولنا شروع نہیں کیا تھا۔ گالی ان کا تکیہ کلام تھی، اور جو رنگ تقریر کا تھا وہی تحریر کا۔ رکھ ہاتھ نکلتا ہے دھواں مغز قلم سے۔ ظاہر ہے کچھ ایسے لوگ بھی ملتے ہوں گے جنہیں بوجہ گالی نہیں دے سکتے تھے۔ ایسے موقعوں پر زبان سے تو کچھ نہ کہتے، لیکن چہرے پر ایسا ایکسپریشن لاتے کہ قد آدم گالی نظر آتے۔ کسی کی شامت آئی تھی کہ ان کی کسی بھی رائے سے اختلاف کرتا۔ اختلاف تو درکنار، اگر کوئی شخص محض ڈر کے مارے ان کی رائے سے اتفاق کر لیتا، فوراً اپنی رائے تبدیل کر کے الٹے اس کے سر ہو جاتے۔ ارے صاحب، بات اور گفتگو تو بعد کی بات ہے۔ بعض اوقات محض سلام سے مشتعل ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کچھ بھی کہیں، کیسی ہی سامنے کی اور سچی بات کہیں، وہ اس کی تردید ضرور کریں گے۔ کسی کی رائے سے اتفاق کرنے میں اپنی سبکی سمجھتے تھے۔ ان کا ہر جملہ نہیں سے شروع ہوتا تھا۔ ایک دن کانپور میں کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی۔ میرے منہ سے نکل گیا، آج بڑی سردی ہے۔ فوراً بولے، ارے نہیں یار، کل اس سے زیادہ پڑے گی۔ وہ چچا سے پھپھا بنے اور پھپھا سے خسر الحضر، لیکن مجھے آخر وقت تک نگاہ اٹھا کر بات کرنے کی جسارت نہ ہوئی۔ نکاح کے وقت وہ قاضی کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ قاضی نے مجھ سے پوچھا، قبول ہے؟ ان کے سامنے منہ سے ہاں کہنے کی جرت نہ ہوئی، بس اپنی ٹھوڑی سے دو مؤدبانہ ٹھونگے مار دی، جنہیں قبلہ اور قاضی نے رشتہ مناکحت کے لیے ناکافی سمجھا۔ قبلہ کڑک کر بولے، اے لونڈے، بولتا کیوں نہیں؟ ڈانٹ سے میں نروس ہو گیا۔ ابھی قاضی کا سوال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ میں نے جی ہاں قبول ہے کہہ دیا۔ آواز یک لخت اتنے زور سے نکلی کہ میں خود چونک پڑا۔ قاضی اچھل کر صحرے میں گھس گیا۔ حاضرین کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ چہرے، چال اور تیور سے کوتوال شہر لگتے تھے۔ کون کہہ سکتا تھا کہ بانس منڈی میں عمارتی لکڑی کی ان کی ایک معمولی سی دکان ہے۔ نکلتا ہوا قد، چلتے تو قد، سینہ اور آنکھیں تینوں بیک وقت نکال کر چلتے۔ جب دیکھو جھلاتے تنتناتے رہتے۔ مزاج، زبان اور ہاتھ کسی پر قابو نہ تھا۔ دائمی طیش سے لرزہ براندام رہنے کے سبب اینٹ، پتھر، لاٹھی، گولی، گالی کسی کا بھی نشانہ ٹھیک نہ لگتا۔ گچھی گچھی مونچھیں جنہیں گالی دینے سے پہلے اور بعد میں تاؤ دیتے۔ آخری زمانے میں بھووں کو بھی بل دینے لگے تھے۔ گٹھا ہوا کسرتی بدن ململ کے کرتے سے جھلکتا تھا۔ چنی ہوئی آستین اور اس سے بھی مہین چنی ہوئی دو پلی ٹوپی۔ گرمیوں میں خس کا عطر لگاتے۔ کیکری کی سلائی کا چوڑی دار پیجامہ، چوڑیوں کی یہ کثرت کہ پاجامہ نظر نہ آتا تھا۔ دھوبی الگنی پر نہیں سکھاتا تھا، علیحدہ بانس پر دستانے کی طرح چڑھا دیتا تھا۔ ہاتھ سے بنے ہوئے ریشمی ازاربند میں چابیوں کا گچھا چھن چھناتا رہتا۔ جو تالے برسوں پہلے بیکار ہو گئے تھے، ان کی چابیاں بھی اسی گچھے میں محفوظ تھیں۔ حد یہ کہ اس تالے کی بھی چابی تھی جو 5 سال پہلے چوری ہو گیا تھا۔ محلے میں اس چور کا برسوں چرچا رہا، اس لیے کہ چور صرف تالا، پہرے دینے والا کتا اور ان کا شجرہ نسب چرا کر لے گیا تھا۔ فرماتے تھے کہ اتنی ذلیل چوری کوئی عزیز رشتہ دار ہی کر سکتا ہے۔ جیسی عمدہ لکڑی وہ بیچتے تھے، ویسی سارے کانپور میں کہیں نہیں ملتی تھی۔ فرماتے تھے، داغی لکڑی بندے نے آج تک نہیں بیچی۔ لکڑی اور داغدار؟ داغ تو 2 ہی چیزوں پر سجتا ہے، دل اور جوانی۔ تمباکو، قوام، خربوزے اور کڑھے ہوئے کرتے لکھنؤ سے،
حقہ مراد آباد اور تالے علی گڑھ سے منگواتے تھے، سون حلوہ اور ڈپٹی نذیر احمد والے محاورے دلی سے۔ گالیاں البتہ مقامی بلکہ خانہ ساز دیتے، جن میں سلاست اور روانی پائی جاتی۔ باہر نکلتے تو ہاتھ میں پان کی ڈبیا اور بٹوا رہتا، بازار کا پان ہرگز نہ کھاتے۔ ڈبیا چاندی کی نقشین، بھاری، ٹھوس، اس میں جگہ جگہ ڈنٹ نظر آتے تھے جو انسانی سروں سے تصادم کے باعث پڑے تھے۔ تیش میں اکثر پانوں سے بھری ہوئی ڈبیا پھینک مارتے، بڑی دیر تک یہ پتہ ہی نہ چلتا کہ مضروب کے سر اور چہرے سے خون نکل رہا ہے یا بکھرے پانوں کی لالی نے غلط جگہ رنگ جمایا ہے۔ بشارت کی زبانی تعارف ختم ہوا، اب کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی سنیے، اور رہی صحیح زبان خلق سے جسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ کوپر گنج میں قبلہ کی عمارتی لکڑی کی دکان تھی، اسی کو آپ ان کا ہیلۂ معاش اور ہیلۂ مردم آزاری کہہ سکتے ہیں۔ دکانوں کی تعداد گاہکوں سے زیادہ تھی، لہٰذا کوئی ایسا شخص نظر آ جائے جو حلیے اور چال ڈھال سے ذرا بھی گاہک معلوم ہو تو لکڑ منڈی کے دکاندار اس پر ٹوٹ پڑتے۔ قیام پاکستان سے پہلے جن پڑھنے والوں نے لاہور یا دلی کے ریلوے اسٹیشنوں کا نقشہ دیکھا ہے، وہ اس چھینا جھپٹی کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ 1945 میں ہم نے دیکھا کہ دلی سے لاہور آنے والی ٹرین کے رکتے ہی جیسے ہی مسافر نے اپنے جسم کا کوئی حصہ کھڑکی یا دروازے سے باہر نکالا، قلی نے اس کو مضبوطی سے پکڑ کر سالم مسافر کو ہتھیلی پر رکھا اور قلی نے ادھر ہوا میں اٹھا لیا اور اٹھا کر پلیٹ فارم پر کسی سراہی یا حقے کی چلم پر بٹھا دیا۔ لیکن جو مسافر کسی دوسرے مسافر کے دھکے سے خود بخود ڈبے سے باہر نکل پڑے، ان کا حشر ویسا ہی ہوا جیسے اردو کی کسی نئی نویلی کتاب کا نقادوں کے ہاتھ ہوتا ہے۔ جو چیز جتنی بھی جس کے ہاتھ لگی سر پر رکھ کر ہوا ہو گیا۔ دوسرے مرحلے میں مسافر پر ہوٹلوں کے دلال اور ایجنٹ ٹوٹ پڑتے۔ مسلمان مسافروں کے ساتھ صرف مسلمان دلال ہی دھینگا مشتی کر سکتے تھے۔ جس دلال کا ہاتھ مسافر کے کپڑوں کے مضبوط ترین حصے پر پڑتا، وہی اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے آتا۔ جس کا ہاتھ لباس کے کمزور یا بوسیدہ حصوں پر پڑتا، وہ بعد میں ان کو بطور دستی رومال استعمال کرتا۔ نیم ملبوس مسافر قدم قدم پر اپنی سطر کشائی کرواتا اسٹیشن سے باہر قدم رکھتا تو لاتعداد پہلوان جنہوں نے اکھاڑے کو ناکافی محسوس کر کے تانگا چلانے کا پیشہ اختیار کر لیا تھا، خود کو اس پر چھوڑ دیتے تھے۔ کوئی مسافر کا دامن آگے سے کھینچتا، کوئی پیچھے سے زلیخائی کرتا۔ آخری راؤنڈ میں ایک تگڑا سا تانگے والا سواری کا دایاں ہاتھ اور دوسرا مستنڈا اس کا بایاں ہاتھ پکڑ کر ٹگ آف وار کھیلنے لگتے۔ لیکن قبل اس کے کہ ہر دو فریقین اپنے اپنے حصے کی ران اور دست اکھیڑ کر لے جائیں، ایک تیسرا پھرتیلا ٹانگے والا ٹانگوں کے چرے ہوئے چمٹے کے نیچے بیٹھ کر مسافر کو یک لخت اپنے کندھے پر اٹھا لیتا اور تانگے میں جوت کر ہوا ہو جاتا۔ کم و بیش یہی نقشہ کوپر گنج کی لکڑ منڈی کا ہوا کرتا تھا، جس کے قلب میں قبلہ کی دکان تھی۔ گودام بالعموم دکان سے ملحق عقب میں ہوتے تھے۔ گاہک پکڑنے کے لیے قبلہ اور 2-3 چڑی مار دکانداروں نے یہ کیا کہ دکان کے باہر سڑک پر لکڑی کے چھوٹے چھوٹے کیبن بنا لیے۔ قبلہ کا کیبن مسند، تکیے، حقے، اگالدان اور سپرنگ سے کھلنے والے چاقو سے آراستہ تھا۔ کیبن گویا ایک نو کا مچان تھا جہاں سے گاہک کو مار گراتے تھے۔ گاہک پہلے پچکار کر اندر لے جایا جاتا، جہاں کوشش یہ ہوتی کہ خالی ہاتھ اور بھری جیب واپس نہ جانے پائے۔ جیسے ہی کوئی شخص جو قیافے سے گاہک لگتا سامنے سے گزرتا تو دور و نزدیک کے دکاندار اسے ہاتھ کے اشارے سے یا آواز دے کر بلاتے، مہاراج مہاراج۔ ان مہاراجوں کو دوسرے دکانداروں کے پنجے سے چھڑانے اور خود گھسیٹ کر اپنی کچھار میں لے جانے کے دوران اکثر ان کی پگڑیاں کھل کر
پیروں میں الجھ جاتی۔ اس سلسلے میں آپس میں اتنے جھگڑے اور ہاتھا پائی ہو چکی تھی کہ منڈی کے تمام بیوپاریوں نے پنچایتی فیصلہ کیا کہ گاہک کو صرف وہی دکاندار آواز دے کر بلائے گا جس کی دکان کے سامنے سے وہ گزر رہا ہو، لیکن جیسے ہی وہ کسی دوسرے دکاندار کے حلقہ تشدد میں داخل ہوگا تو اسے کوئی اور دکاندار ہرگز آواز نہ دے گا۔ اس کے باوجود چھینا جھپٹی اور کشتم پچھار بڑھتی ہی گئی تو ہر دکان کے آگے چونے سے حد بندی کی لائن کھینچ دی گئی۔ اس سے یہ فرق پڑا کہ کشتی بند ہو گئی، کبڈی ہونے لگی۔ بعض دکانداروں نے مار پیٹ، گاہکوں کو ہانکا کرنے اور انہیں ڈنڈا ڈولی کر کے اندر لانے کے لیے بگڑے پہلوان اور شہر کے چھٹے ہوئے شہدے اور مشٹنڈے پارٹ ٹائم ملازم رکھ لیے۔ تصاد بازاری اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ یہ لوگ دن میں لکڑ منڈی میں گاہکوں کو ڈرا دھمکا کر ناقص اور کنڈم مال خریدواتے اور رات کو یہی فریضہ بازار حسن میں ادا کرتے۔ بہت سی طوائفوں نے اپنی آبرو کو ہر شب زیادہ سے زیادہ غیر محفوظ رکھنے کی غرض سے ان کو بطور پمپ ملازم رکھ چھوڑا تھا۔ قبلہ نے اس قسم کا کوئی گنڈا یا بد کردار پہلوان ملازم نہیں رکھا تھا کہ انہیں اپنے زور بازو پر پورا بھروسہ تھا، لیکن اوروں کی طرح مال کی چرائی کٹائی میں مار کٹائی کا خرچہ بھی شامل کر لیتے تھے۔ ہمہ وقت تیش کے عالم میں رہتے تھے۔ سونے سے پہلے ایسا موڈ بنا کر لیٹتے کہ آنکھ کھلتے ہی غصہ کرنے میں آسانی ہو۔ پیشانی کے 3 بل سوتے میں بھی نہ مٹتے۔ غصے کے آخر ہوتے ہوتے یہ بھی یاد نہ رہتا کہ آیا کس بات پر تھا۔ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد گڑ گڑا کر اپنی دیرینہ پریشانیاں دور ہونے کی دعائیں مانگ رہے تھے کہ ایک تازہ پریشانی کا خیال آتے ہی ایک دم جلال آ گیا۔ دعا ہی میں کہنے لگے، تو نے میری پرانی پریشانیاں کون سی رفع کر دیں جو اب یہ نئی پریشانی دور کرے گا؟ اس رات مصلی طے کرنے کے بعد پھر کبھی نماز نہیں پڑھی۔ ان کے غصے پر یاد آیا کہ اس زمانے میں کن میلیے محلہ بازاروں میں پھیری لگاتے تھے۔ کان کا میل نکالنے پر ہی کیا موقوف، دنیا جہان کے کام گھر بیٹھے ہو جاتے تھے۔ سبزی، گوشت اور سودا سلف کی خریداری، حجامت، تعلیم، زچگی، پیڑھی، کھاٹ کھٹولے، یہاں تک کہ خود اپنی مرمت بھی سب گھر بیٹھے ہو جاتی۔ حد یہ کہ موت تک گھر میں واقع ہوتی۔ اس کے لیے باہر جا کر کسی ٹرک سے اپنی روح قبض کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے۔ قبلہ اولے کا قورمہ اور خربوزہ تناول فرما کر کیبن میں قیلولہ فرما رہے تھے کہ اچانک کن میلیے نے کیبن کے دروازے پر بڑے زور سے آواز لگائی، کان کا میل! خدا جانے میٹھی نیند سو رہے تھے یا کوئی بہت ہی حسین خواب دیکھ رہے تھے جس میں گاہک ان سے تگنے داموں دھڑا دھڑ لکڑی خرید رہے تھے۔ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے، ایک دفعہ تو دہل گئے۔ چک کے پاس پڑی ہوئی لکڑی اٹھا کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ کمینے کی یہ جرت! ان کے کان سے فقط 1 گز دور بلکہ پاس سے ایسے گستاخانہ طریقے سے چیخے۔ یہ کہنا تو درست نہ ہوگا کہ آگے آگے وہ اور پیچھے پیچھے یہ، اس لیے کہ قبلہ غصے میں ایسے بھرے ہوئے تھے کہ کبھی کبھی اس سے بھی آگے نکل جاتے۔ سڑک پر کچھ دور بھاگنے کے بعد کن میلیا گلیوں میں نکل گیا۔ اس وحشیانہ دور میں قبلہ کی لکڑی اور کن میلیے کا پگڑ جس کے ہر پیچ میں اس نے میل نکالنے کے اوزار اڑس رکھے تھے، زمین پر گر گئے۔ اس میں سے ایک ڈبیا بھی نکلی جس میں اس نے کان کا میل جمع کر کے رکھا تھا۔ نظر بچا کر اسی میں سے تولا بھر میل نکال کر دکھا دیتا، دیکھو یہ تمہارے کان سے نکلا ہے۔ قبلہ نے اس پگڑ کو بلی پر چڑھا کر بلی اپنے کیبن کے سامنے اس طرح گاڑ دی جس طرح اگلے وقتوں میں کوئی بے صبرہ ولی عہد یا وہ نہ ہو تو پھر کوئی دشمن بادشاہ سلامت کا سر کاٹ کر نیزے پر ہر خام و آس کی اطلاع کے لیے بلند کر دیتا تھا۔ اس کی دہشت ایسی بیٹھی کہ دکان کے سامنے بڑھئی، کٹ بنیے، سینگی لگانے والے
اور سحری کے لیے جگانے والوں نے بھی نکلنا چھوڑ دیا۔ ملحقہ مسجد کا مولوی بھی عقب والی گلی سے آنے جانے لگا۔ قبلہ اپنا مال بڑی توجہ، محنت اور محبت سے دکھاتے تھے۔ محبت کا اضافہ ہم نے اس لیے کیا کہ وہ گاہک کو تو شیر کی نگاہ سے دیکھتے مگر اپنی لکڑی پر محبت سے ہاتھ پھیرتے رہتے۔ گاہک کو اپنا اور ہر شہ تیر اور بلی کا شجرہ ازبر یاد کرا دیتے۔ ان کا اپنا شجرہ نسب بلی سے بھی زیادہ لمبا تھا۔ کبھی قبلہ کونے میں پڑے ہوئے گرم اور سرد اور سیلاب چشیدہ سیزنڈ تختے کی طرف اتنے ادب اور احترام سے اشارہ کرتے گویا ابھی ابھی جودی پہاڑ کی ترائی سے کشتی نو میں سے اکھاڑ کر بطور خاص ایک دانہ آپ کے اپروول کے لیے لے آئے ہیں۔ ایک دفعہ حاجی محمد اسحاق چمڑے والے کوئی شیشم خریدنے آئے۔ قبلہ یوں تو ہر لکڑی کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتے، لیکن شیشم پر سچ مچ فریفتہ تھے۔ اکثر فرماتے، اور تخت طاؤس میں شاہ جہاں نے شیشم ہی لگوائی تھی، بھئی جتنا استعمال کرو اتنے ہی جوہر کھلتے ہیں۔ شیشم کی جس چارپائی پر میں پیدا ہوا اسی پر دادا میاں کی ولادت ہوئی۔ اپنے حسن تولد اور توارد کو قبلہ، چارپائی اور دادا جان دونوں کے لیے باعث سعادت اور افتخار سمجھتے تھے۔ حاجی محمد اسحاق بولے، یہ لکڑی تو صاف معلوم نہیں ہوتی۔ قبلہ نہ جانے کتنے برسوں بعد مسکرائے۔ حاجی صاحب کی داڑھی کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ بات ہم نے شیشم کی لکڑی، کانسی کی لٹیا، بالی عمریہ اور چگی داڑھی میں ہی دیکھی کہ جتنا ہاتھ پھیرو اتنی ہی چمکتی ہے۔ اعلیٰ ذات کی شیشم کی پہچان یہ ہے کہ آرا، رندہ، برما سب کھنڈے ہو جائیں اور ہاتھ شل ہو جائیں۔ یہ چیڑ تھوڑا ہی ہے کہ ذرا کیل ٹھونکو تو الف سے لے کر یہ تک چر جائے۔ پر ایک بات ہے، تازہ کٹی ہوئی چیڑ سے بن مہکار کا ایک آبشار پھوٹ پڑتا ہے، لگتا ہے اس میں نہایا جا رہا ہوں۔ جس دن بھئی کارخانے میں چیڑ کی کٹائی ہونے والی ہو اس دن میں عطر لگا کر نہیں آتا۔ قبلہ کا موڈ بدلا تو حاجی محمد اسحاق کی ہمت بندھی۔ کہنے لگے، یہ شیشم تو واقعی اعلیٰ درجے کی معلوم ہوتی ہے مگر سیزنڈ نہیں لگتی۔ قبلہ کے تو آگ ہی لگ گئی۔ فرمایا، سیزنڈ؟ کتنے فاقوں میں سیکھا ہے یہ لفظ؟ اگر سیزنڈ ہی چاہیے تو سب سے زیادہ سیزنڈ سامنے والی مسجد کے غسل میت کا تختہ ہے۔ بڑا پانی پیا ہے اس نے، لاؤں؟ اسی پہ لٹا دوں گا۔ بزنس میں انہوں نے اپنے ہتھ کنڈے الگ ایجاد کیے تھے۔ گاہک سے جب تک یہ نہ کہلوا لیں کہ لکڑی پسند ہے، اس کی قیمت کی طرف اشارہ بھی نہ کرتے تھے۔ گاہک جب قطعی طور پر لکڑی پسند کر لیتا تو قبلہ قیمت بتائے بغیر ہاتھ پھیلا کر بیانہ طلب کرتے۔ سستا سما تھا، وہ 52 یا 54 کی سائی پیش کرتا جو اس سودے کے لیے کافی ہوتی۔ اشارے سے دھتکارتے ہوئے کہتے، اما چاندی دکھاؤ، چاندی۔ وہ بیچارہ شرما حضوری 1 روپیہ نکالتا جو اس زمانے میں 15 سیر گیہوں یا سیر بھر اصلی گھی کے برابر ہوتا۔ قبلہ روپیہ لے کر اپنے ہتھیلی پر اس طرح رکھے رہتے کہ اسے تسلی کے لیے نظر تو آتا رہے مگر جھپٹا نہ مار سکے۔ ہتھیلی کو اپنے زیادہ قریب بھی نہ لاتے، مبادا سودا پٹنے سے پہلے ہی گاہک پہ دک جائے۔ کچھ دیر بعد خود ہی کہتے، مبارک ہو بھائی، سودا پکا ہو گیا۔ پھر وہ قیمت بتاتے جسے سن کر وہ ہکا بکا رہ جاتا۔ وہ قیمت پر حجت کرتا تو کہتے، عجیب گھن چکر ہو، سائی دے کر پھرتے ہو؟ ابھی روپیہ دے کر سودا پکا کیا ہے، ابھی تو اس سے تمہارے ہاتھ کی گرمائی بھی نہیں گئی۔ اچھا کہہ دو یہ روپیہ تمہارا نہیں ہے۔ قیمت ناپ تول کر ایسی بتاتے کہ کائیاں سے کائیاں گاہک دبدار میں پڑ جائے اور یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ پیشگی ڈوبنے میں زیادہ نقصان ہے یا اس بھاؤ لکڑی خریدنے میں۔ دوران حجت کتنی ہی گرما گرمی بلکہ ہاتھا پائی ہو جائے، وہ اپنی ہتھیلی کو چت ہی رکھتے، مٹھی کبھی بند نہ کرتے تاکہ بے آبرو ہوتے ہوئے گاہک کو اطمینان رہے کہ کم از کم سائی تو محفوظ ہے۔ ان کے بارے میں ایک قصہ مشہور تھا کہ ایک گاہک سے جھگڑا ہوا تو دھوبی پاٹ کا داؤ لگا کر زمین پر دے مارا اور چھاتی پر چڑھ کر بیٹھ گئے، لیکن اس پوز میں بھی اپنی ہتھیلی جس پر روپیہ رکھا تھا چت ہی رکھی
تاکہ اسے یہ بدگمانی نہ ہو کہ روپیہ ہتھیانا چاہتا ہے۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ جیسی بے داغ اور اعلیٰ لکڑی وہ بیچتے تھے، ویسی بقول ان کے تمہیں باغ بہشت میں شاخ طوبہ سے بھی حاصل نہ ہو۔ بات دراصل یہ تھی کہ وہ اپنے اصول کے پکے تھے، مطلب یہ کہ ساری عمر اونچی دکان، صحیح مال، غلط دام پر سختی سے کاربند رہے۔ کانپور سے ہجرت کر کے کراچی آئے تو دنیا ہی اور تھی، اجنبی ماحول، بے روزگاری، بے گھری۔ اپنی آبائی حویلی کے 10-12 فوٹو مختلف زاویوں سے کھینچ لائے۔ اماں یہ سائیڈ پوز تو دیکھیے، اور یہ شاٹ تو کمال کا ہے بھائی۔ ہر آئے گئے کو فوٹو دکھا کر کہتے، یہ چھوڑ کر آئے ہیں بھائی۔ جن دفتروں میں مکان کے الاٹمنٹ کی درخواستیں دی تھیں، ان کے بڑے افسروں کو بھی کٹہرے کے اس پار سے تصویری ثبوت استحقاق دکھاتے۔ یہ چھوڑ کر آئے ہیں بھائی۔ واسکٹ اور شیروانی کی جیب میں اور کچھ ہو یا نہ ہو، حویلی کا فوٹو ضرور ہوتا تھا۔ یہ در حقیقت ان کا وزٹنگ کارڈ تھا۔ کراچی کے فلیٹوں کو کبھی ماچس کی ڈبیا، کبھی ڈربے، کبھی کابک کہتے، لیکن جب 3 مہینے جوتیاں چٹخانے کے باوجود ایک کوبت بھی سر چھپانے کے لیے نہ ملی تو آنکھیں کھلیں۔ احباب نے سمجھایا، فلیٹ 1 گھنٹے میں مل سکتا ہے، کسی کی ہتھیلی پر پیسہ رکھو اور جس فلیٹ کی چاہے چابی لے لو۔ مگر قبلہ تو اپنی ہتھیلی پر پیسہ رکھوانے کے عادی تھے، وہ کہاں مانتے۔ مہینوں فلیٹ الاٹ کروانے کے سلسلے میں بھوکے پیاسے پریشان حال سرکاری دفتروں کے چکر کاٹتے رہے۔ بیٹی کے گھر ٹکڑے توڑنے یا اس پر بار بننے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کانپور میں کبھی اس کے ہاں کھڑے کھڑے ایک گلاس پانی بھی پیتے تو ہاتھ پر 5-10 روپے رکھ دیتے، لیکن اب صبح سر جھکائے ناشتہ کر کے نکلتے تو دن بھر خاک چھان کر مغرب سے ذرا پہلے گھر لوٹتے۔ کھانے کے وقت کہہ دیتے کہ ایرانی ہوٹل سے کھا کر آیا ہوں۔ جوتے انہوں نے ہمیشہ رحیم بخش جفسا سے بنوائے، اس لیے کہ اس کے بنائے ہوئے جوتے چرچراتے بہت تھے۔ ان جوتوں کے تلے اب اتنے گھس گئے تھے کہ چرچرانے کے لائق نہ رہے، سو گلی گلی خاک پھانکنے اور دفتر دفتر دھکے کھانے کے بعد قبلہ کے قلب حزین پر کچھ القا ہوا۔ وہ یہ کہ قائد قانون داناؤں اور جابروں نے کمزور دل والوں کو قابو میں رکھنے کے لیے بنائے ہیں۔ جام اسی کا ہے جو خود بڑھ کر ساقی کو جام و مینس سمیت اٹھا لے، بالفاظ دیگر جو بڑھ کر تالا توڑ دے، مکان اسی کا ہو گیا۔ کانپور سے چلے تو اپنی جمع جتھا، شجرہ، سپرنگ سے کھلنے والا چاقو، اختری بائی فیض آبادی کے 3 ریکارڈ، مراد آبادی حقے اور سراہی کے سبز کیریئر سٹینڈ کے علاوہ اپنی دکان کا تالا بھی ڈھو کر لے کر آئے تھے۔ علی گڑھ سے خاص طور پر بنوایا گیا تھا، 3 سیر سے کم کا نہ ہوگا۔ مذکورہ بالا القاء کے بعد بنس روڈ پر ایک اعلیٰ درجے کا فلیٹ اپنے لیے پسند فرمایا۔ ماربلی ٹائلز، سمندر کی ہوا کے رخ پر کھلنے والی کھڑکیاں جن میں رنگین شیشے لگے تھے، دروازے کے زنگ آلود تالے پر اپنے علیق تالے کی ایک ہی ضرب سے فلیٹ میں اپنی آباد کاری بلا منت سرکار کر لی۔ گویا پروفیسر قاضی عبدالقدوس کے الفاظ میں اول الذکر کو ثانی الذکر پر مار کر آخر الذکر کا قبضہ لے لیا۔ تختی دوبارہ پینٹ کروا کے لگا دی، اس سے پہلے اس پر کسٹوڈین متروکہ املاک کا نام لکھا ہوا تھا۔ قبلہ عالم جلال میں اسے وہاں سے کیلوں سمیت اکھاڑ لائے تھے۔ تختی پر نام کے آگے مستر کانپوری بھی لکھوا دیا۔ پرانے واقف کاروں نے پوچھا، آپ شاعر کب سے ہو گئے؟ فرمایا، میں نے آج تک کسی شاعر پر دیوانی مقدمہ چلتے نہیں دیکھا، نہ ڈگری کرکی ہوتے دیکھا ہے۔ فلیٹ پر قابض ہونے کے کوئی 4 ماہ بعد قبلہ اپنے چوڑی دار پاجامے کا گھٹنا رفو کر رہے تھے کہ کسی نے بڑے گستاخانہ انداز سے دروازہ کھٹکھٹایا، مطلب یہ کہ نام کی تختی کو پھٹپٹایا۔ جیسے ہی انہوں نے ہڑبڑا کر دروازہ کھولا، آنے والے نے خود کا تعارف اس طرح کروایا گویا اپنے عہدے کی چپڑاس ان کے منہ پر اٹھا کر مار دی۔ آفیسر محکمہ کسٹوڈین
इक्वी प्रॉपर्टी। फिर डपट कर कहा, बड़े मियाँ फ्लैट का अलॉटमेंट ऑर्डर दिखाओ। क़िबला ने वास्केट की जेब से हवेली का फ़ोटो निकाल कर दिखाया। हाँ मियाँ, ये छोड़ कर आए हैं हम। उसने फ़ोटो का नोटिस ना लेते हुए कदरे दुरुस्ती से कहा, बड़े मियाँ सुना नहीं, अलॉटमेंट ऑर्डर दिखाओ। क़िबला ने बड़े रसान से अपने बाएं पैर का सलीम शाही जूता उतारा और इतनी ही रसान से कि उसको गुमान तक न हुआ कि क्या करने वाले हैं, उसके मुंह पर मारते हुए बोले, ये है आमा यारों का अलॉटमेंट ऑर्डर, कार्बन कॉपी भी मुलायजा फरमाइएगा। उसने अब तक यानी तादमे तजलील रिश्वत ही रिश्वत खाई थी, जूते नहीं खाए थे। फिर कभी इधर का रुख नहीं किया। क़िबला ने बड़ी जतन से ली मार्केट में एक छोटी सी लकड़ी की दुकान का डोल डाला। बीवी के जहेज़ के जेवर और वेबली स्कार्ड की बंदूक औने पौने बेच डाली। कुछ माल उधार ख़रीदा। अभी दुकान ठीक से जमी न थी कि एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आ निकला। दूसरे दिन क़िबला हमसे कहने लगे, आमा मुश्ताक मियाँ, सुना आपने? महीनों जूतियाँ चटखाता दफ्तरों में अपनी औकात ख़राब करवाता फिरा। किसी ने पलट कर न पूछा कि भैया कौन हो। अब दिल लगी देखिए, कल एक इनकम टैक्स का 30 मार खान दंदनाता आया, लका कबूतर की तरह सीना फुलाए। मैंने साले को ये दिखा दी, ये छोड़ कर आए हैं भाई। चंद्रा कर पूछने लगा, ये क्या है? मैंने कहा, हमारे यहाँ इसे महल सरा कहते हैं। सच झूठ का हाल मिर्ज़ा जाने। उन्हीं से रवायत है कि इस महल सरा का बड़ा फ़ोटो फ्रेम करवा कर अपने फ्लैट की कागज़ी सी दीवार में कील ठोंक रहे थे कि फ्लैट के उस पार वाले पड़ोसी ने आकर दरख्वास्त की कि ज़रा कील 1 फुट ऊपर ठोंकें ताकि दूसरे सिरे पर मैं अपनी शेरवानी लटका सकूं। दरवाजे ज़ोर से खुलने और बंद करने की धमक से इस जंगियाई कील पर सारी महल सरा पंडोलम की तरह झूलती रहती। घर में डाकिया या नई धोबन भी आती तो उसे भी दिखाते, ये छोड़ कर आए हैं। इस हवेली का फ़ोटो हमने भी बार बार देखा। मुमकिन है बेअदब निगाहों को ये तस्वीर में ढंढार दिखाई दे, लेकिन जब क़िबला इसकी तामीराती नज़ाकतों की तशरीफ़ फरमाते तो इसके सामने ताज महल बिल्कुल सीधा, सपाट, गंवारू, घरौंदा मालूम होता। मसलन दूसरी मंजिल पर एक दरवाज़ा नज़र आता था जिसकी चौखट और किवाड़ झड़ चुके थे। क़िबला इसे फ़रांसीसी दरीचा बताते थे। ड्योढ़ी में दाखिल होने का जो बे किवाड़ फाटक था वो दरअसल शाहजहानी महराब थी। उसके ऊपर टूटा हुआ एक छज्जा था जिस पर सरे दस्त एक चील कैलूला कर रही थी। ये राजपूती झरोके की बाक़ियात बताई जाती थीं जिनके अक़ब में उनके दादा के वक्तों में ईरानी कालीनों पर आज़रबाईजानी तर्ज की कवाली होती थी। पिछले पहर जब नींद के गलबे से ग़िलाफ़ी आँखें मुंदने लगती तो वक्फ़े वक्फ़े से नक़रई गुलाब पाशों से हज़ार महफ़िल पर अर्क़े गुलाब बेमक़दर छिड़का जाता। फ़र्श और दीवारें कालीनों से ढकी रहती। फरमाते थे कि जितने फूल गलीचे पे थे वित्ते ही बार बगीचे में थे। यहाँ अतालवी मखमल की काट चोबी ज़ेर अंदाज पर गंगना जमनी मुनक्किश उगालदान रखे रहते थे जिनमें चांदी के वर्क में लिपटी हुई गलोरियों की पीक जब थूकी जाती तो बलोरी गले में उतरती चढ़ती साफ नज़र आती, जैसे थर्मामीटर में पारा। हवेली के अंदर के चंद क्लोज़अप भी थे, कुछ कैमरे की आंख और कुछ चश्मे तसव्वुर की रहीन मिन्नत। एक सहदरी थी जिसकी 2 मेहराबों की दड़ाड़ों में बाज नतीनी ईंटों पर कानपूरी चिड़ियों के घोंसले नज़र आ रहे थे। इन पर मॉरिशस आर्चेस की तोहमत थी। शुमाली हिस्से में एक सतून जो मुद्दतें हुई छत के बोझ अपने ऊपर से ओछे के एहसान की तरह उतार चुका था, रोमन पिलर का नादार नमूना बताया जाता था। हैरत थी कि यह छत से पहले क्यों ना गिरा। इसकी वजह यह हो सकती है कि चारों तरफ गर्दन गर्दन मलबे में दबे होने के बायस इसके गिरने के लिए कोई खाली जगह बाकी ही न थी। एक शिकस्ता दीवार के साथ लकड़ी की एक बोसीदा सीढ़ी इस तरह खड़ी थी कि ये कहना मुश्किल था कि कौन किसके सहारे खड़ा है। उनके बयान के मुताबिक जब दूसरी मंजिल मुनहदिम नहीं हुई थी तो यहाँ विक्टोरियन स्टाइल का ग्रैंड स्टेयर केस हुआ करता था।
اگر یہ فوٹو ان کی رننگ کامنٹری کے ساتھ نہ دیکھے جاتے تو کسی طرح یہ قیاس و ذہن نہیں آ سکتا تھا کہ 500 مربع گز کی یہ لڑکھڑاتی حویلی اتنے فنون تعمیر اور ڈھیر ساری تہذیبوں کا ایسا گھمسان کا اژدہام لیے ہوگی کہ عقل دھرنے کی جگہ نہ رہے گی۔ پہلی مرتبہ فوٹو دیکھے تو خیال ہوتا تھا کہ کیمرہ ہل گیا ہے، پھر ذرا غور سے دیکھیں تو حیرت ہوتی تھی کہ یہ ڈھنڈار حویلی اب تک کیسے کھڑی ہے۔ مرزا کا خیال تھا کہ اب اس میں گرنے کی بھی طاقت نہیں رہی۔ حویلی کے صدر دروازے سے چند قدم کے فاصلے پر فوٹو میں جہاں گھورے پر ایک کالا مرغا اذان دے رہا تھا، وہاں ایک شکستہ چبوترے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس کے پتھروں کے جوڑوں اور درزوں میں سے پودے روشنی کی تلاش میں گھبرا کر باہر نکل پڑے تھے۔ ایک دن اس چبوترے کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے، اے یہاں آب مصفا سے لبریز سنگ سرخ کا ہشت پہلو حوض ہوا کرتا تھا، جس میں ولایتی گولڈ فش تیرتی رہتی تھی۔ عارف میاں اس میں اخبار کی کشتیاں تیرایا کرتے تھے۔ یہ کہتے کہتے قبلہ جوش بیان میں اپنی چھڑی لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس سے پھٹی ہوئی دری پر ہشت پہلو حوض کا نقشہ کھینچنے لگے۔ ایک جگہ فرضی لکیر قدرے ٹیڑھی کھینچی تو اسے پیر سے رگڑ کر مٹایا۔ چھڑی کی نوک سے اس بدذات مچھلی کی طرف اشارہ کیا جو سب سے لڑتی پھرتی تھی۔ پھر ایک کونے میں اس مچھلی کی بھی نشاندہی کی جس کا جی ماندہ تھا۔ انہوں نے کھل کر تو نہیں کہا، آخر ہم ان کے خود تھے، لیکن ہم سمجھ گئے کہ اس مچھلی کا جی کھٹی چیزیں اور سوندھی مٹی کھانے کو چاہ رہا ہوگا۔ قبلہ کبھی ترنگ میں آتے تو اپنے اکلوتے بے تکلف دوست رئیس احمد قدوائی سے فرماتے، جوانی میں مئی جون کی ایک دوپہریہ میں ایک حسین دوشیزہ کا کوٹھوں کوٹھوں ننگے پیروں ان کی حویلی کی تپتی چھت پر آنا اب تک یاد ہے۔ یہ بات مرزا کی سمجھ میں آج تک نہ آئی، اس لیے کہ ان کی حویلی سہ منزلہ تھی، جبکہ دائیں بائیں پڑوس کے دونوں مکان ایک ایک منزلہ تھے۔ حسین دوشیزہ اگر ننگے پیر ہو اور زیور حیا اتارنے کے لیے اتاولی بھی ہو تب بھی یہ کرتب ممکن نہیں ہوتا، تاوقتے کہ حسینہ ان کے عشق میں دوشیزہ ہونے کے علاوہ دو لخت بھی نہ ہو جائے۔ فوٹو میں حویلی کے سامنے ایک چھتنار پلکن اداس کھڑی تھی۔ اس کا تخم ان کے جد اعلیٰ سمندے سیاہ زانوں پر سوار کاٹ چوبی کام کے چغے میں چھپا کر قحط کے زمانے میں دمشق سے لائے تھے۔ قبلہ کے قول کے مطابق ان کے پردادا کے ابا جان کہا کرتے تھے، بے سر و سامانی کے عالم میں یہ ننگے خلائق، ننگے اسلاف، ننگے وطن، ننگے سر، ننگے پیر، گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر ہاتھ میں ننگی تلوار لیے خیبر کے سنگ لاخ ننگے پہاڑوں کو پھلانگتا وارد ہندوستان ہوا۔ جو تصویر وہ فخریہ کھینچتے تھے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اس وقت بزرگوار کے پاس ستر پوشی کے لیے گھوڑے کی دم کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ گھوڑا جو انہی کی طرح نجیب الطرفین اور وطن مالوف سے بیزار تھا، تخم اور شجرے کے بوجھ سے رانوں تلے سے نکلا پڑ رہا تھا۔ زندگی کی دھوپ جب کڑی ہوئی اور پیروں تلے سے زمین جائیداد نکل گئی تو آئندہ نسلوں نے اسی شجر اور شجرے کے سائے تلے بسرام کیا۔ قبلہ نے ایک فوٹو اس پلکھن کے نیچے اس جگہ کھڑے ہو کر کھنچوایا تھا جہاں ان کی نال گڑی تھی۔ فرماتے تھے، اگر کسی تخم نا تحقیق کو میری حویلی کی ملکیت میں شبہ ہو تو نال نکال کر دیکھ لے۔ جب آدمی کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کی نال کہاں گڑی ہے اور پرکھوں کی ہڈیاں کہاں دفن ہیں تو وہ منی پلانٹ کی طرح ہو جاتا ہے جو مٹی کے بغیر صرف بوتلوں میں پھلتا پھولتا ہے۔ وہ زمانے اور تھے، شرافت اور نجابت کے معیار بھی مختلف تھے۔ جب تک بزرگ اصلی امپورٹڈ یعنی ماوراء نہر اور خیبر کے اس پار سے آئے ہوئے نہ ہوں، کوئی ہندوستانی مسلمان خود کو عزت دار اور نجیب نہیں گردانتا تھا۔ حویلی کے آرکیٹیکچر کی طرح قبلہ کے امراض بھی شاہانہ تھے۔ بچپن میں دائیں رخسار پر غالباً آموں کی فصل میں پھنسی نکلی تھی جس کا داغ ہنوز باقی تھا۔ فرماتے تھے، جس سال میرے یہ اورنگزیبی پھوڑا نکلا اسی سال بلکہ اسی ہفتے ملکہ وکٹوریہ رانڈ ہوئی۔ 60 کے پیٹے میں آئے تو شاہ جہانی حبس بول میں مبتلا ہو گئے۔ دمے کا دورہ ذرا تھمتا تو قبلہ بڑے فخر سے فرماتے،
فیضی کو بھی یہی مرض لاحق تھا۔ اس نے ایک قطعے میں کہا تھا کہ 2 عالم میرے سینے میں سما گئے مگر آدھا سانس کسی طور نہیں سما رہا۔ اپنے والد مرحوم کے بارے میں فرماتے، راج روگ یعنی اکبر سنگھرنی میں انتقال فرمایا، مراد اس سے آنتوں کی ٹی بی تھی۔ مرض تو مرض قبلہ کی ناک تک اپنی نہ تھی۔ یونانی بتاتے تھے قبلہ کو 2 غم تھے، پہلے غم کا ذکر بعد میں آئے گا کہ وہ جاں گسل تھا، دوسرا غم دراصل اتنا ان کا اپنا نہیں جتنا بیوی کا تھا جو بیٹے کی تمنا میں گھل رہی تھیں۔ اس غریب نے بڑی منتیں مانی، چھپ چھپ کر مزار پر چادریں چڑھائیں۔ ہمارے ہاں جب لوگ زندوں سے مایوس ہو جاتے ہیں تو ایک ہی آس باقی رہ جاتی ہے۔ اس زمانے کے اہل قبور صاحب کرامات ہوں یا نہ ہوں، کم از کم قبر کے اندر ضرور ہوتے تھے۔ آج کل جیسا حال نہیں تھا کہ مزار اگر خالی از میت ہو تو غنیمت جانیے، ورنہ اللہ جانے اندر کیا دفن ہے جس کا اس قدر دھوم سے عرس منایا جا رہا ہے۔ کوئی دن نہیں جاتا کہ کراچی کے اخباروں میں ایسے اشتہار نہ دکھتے ہوں کہ آج فلانا آستانہ عالیہ پر چادر شریف چڑھائی جا رہی ہے، 5 بجے گاگر شریف جلوس کی صورت میں لے جائی جائے گی، پھر اس سے مزار شریف کو غسل شریف دیا جائے گا، بعض نماز مغرب لنگر شریف تقسیم ہوگا۔ ہم نے بعض نو دریافت بزرگوں کے نو تعمیر مزاروں کے ضمن میں شریف پر تاکیداً اتنا زور دیکھا ہے کہ دل میں طرح طرح کے وسوسے اٹھنے لگتے ہیں۔ ہم نہ ضعیف الاعتقاد ہیں نہ وہابی، لیکن کراچی کے ایک مزار کے بارے میں جو ہمارے سامنے پر ہوا بالاعلان یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اس سے متعلق ہر چیز شریف ہے سوائے صاحب مزار کے۔ قبلہ خود کو کسی زندہ پیر سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ انہیں جب یہ پتہ چلا کہ بیوی اولاد نرینہ کی منت مانگنے چوری چھپے نامحرموں کے مزاروں پر جانے لگی ہیں تو بہت خفا ہوئے۔ وہ جب بہت خفا ہوتے تو کھانا چھوڑ دیتے، حلوائی کی دکان سے ربڑی، موتی چور کے لڈو اور کچوری لا کر کھاتے۔ دوسرے دن بیوی کاسنی رنگ کا دوپٹہ اوڑھ لیتی اور ان کے پسندیدہ کھانے یعنی 2 پیازا، ڈیوڑی شکر والا زردہ اور بہت تیز مرچوں کے ماش کے دہی بڑے کھلا کر انہیں منا لیتی۔ قبلہ انہی مرغوبات پر اپنے ایرانی اور عربی النسل بزرگوں کی نیاز دلواتے، البتہ ان کے دہی بڑوں میں مرچیں برائے نام ڈلواتے۔ مزاروں پر حاضری پر قدغن پڑا، بیوی بہت روئی دھوئیں تو قبلہ کچھ پگھلے، مزاروں پر جانے کی اجازت دے دی مگر اس شرط پر کہ مزار کا مکیں ذات کا کمبوہ نہ ہو، کمبوہ مرد اور غزل گو شاعر سے پردہ لازم ہے۔ ایک بیٹی تھی، قبلہ کو وہ عزیز سے عزیز تر ہوتی گئی۔ انہیں اس حد تک صبر آ گیا کہ اکثر فرماتے، خدا بڑا رحیم و کریم ہے، اس نے بڑا فضل کیا کہ بیٹا نہ دیا، اگر مجھ پر پڑتا تو تمام عمر خوار ہوتا اور اگر نہ پڑتا تو ناخلف کو عاق کر دیتا۔ لڑکی ضرورت رشتہ کے اشتہاری اصطلاحوں کے مطابق قبول صورت، سلیقہ شعار، خوش اطوار، امور خانہ داری سے بخوبی واقف، لیکن کس کی شامت آئی تھی کہ قبلہ کی بیٹی کا پیام دے؟ جیسا کہ پہلے عرض کر چکے ہیں کہ قبلہ ہمارے دوست بشارت کے پھپھا، چچا اور اللہ جانے کیا کیا لگتے تھے۔ بشارت کے والد بھی رشتے کے حق میں تھے، لیکن رقعہ بھیجنے سے صاف انکار کر دیا کہ بہو کے بغیر پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن ناک اور ٹانگ کے بغیر تو شخصیت نامکمل سی معلوم ہونے لگتی ہے۔ بشارت نے ریل کی پٹری سے خود کو بندھوا کر بڑی لائن کے انجن سے اپنی خودکشی کروانے کی دھمکی دی۔ رسیوں سے بندھوانے کی شرط خود اس لیے لگا دی کہ عین وقت پر اٹھ کر بھاگ نہ جائے۔ قبلہ مدمخ، بد لحاظ، منہ پھٹ مشہور ہی نہیں تھے بھی، وہ دل سے بلکہ بے دلی سے بھی کسی کی عزت نہیں کرتے تھے۔ دوسرے کو حقیر سمجھنے کا کچھ نہ کچھ جواز ضرور نکال لیتے، مثلاً کسی کی عمر ان سے 1 مہینہ بھی کم ہو تو اسے لونڈا کہتے اور اگر 1 سال زیادہ ہو تو بڑھؤ کہتے۔ بشارت نے ان دنوں BA کا امتحان دیا تھا، پاس ہونے کا امکان بقول ان کے 50-50 تھا۔ 50-50 اتنے زور، فخر اور وثوق سے کہتے گویا اپنی کانٹا تول نصفہ نصف نالائکی سے ممتحن کو کڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔
فرصت ہی فرصت تھی، روحوں کو بلاتے اور ان سے ایسے سوال کرتے کہ زندوں کو حیا آتی۔ کبھی دن بھر بیٹھے افسانہ نویسی کی مشق اور مشقت بھی جاری رکھتے۔ بشارت کے ایک افسانے کا کلائمیکس کچھ اس طرح سے تھا: انجمن آرا کی سحر آفرینیوں، حسن انگیزیوں اور حشر سامانیوں سے مشام جان معطر تھا۔ وہ لغزیدہ قدموں سے آگے بڑھی اور فرط حیا سے اپنی اطلسی باہوں کو اپنی تجدیدہ آنکھوں پر رکھا۔ سلیم نے انجمن آرا کے دستے حنائی کو اپنے آہنی ہاتھ میں لے کر پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کی ہیرا تراش کلائی اور ساق بلوری کو دیکھا اور گلنار سے لبوں پر 4 نقطے ثبت کر دیے۔ اس زمانے میں لفظ بوسہ فحش سمجھا جاتا تھا، لہٰذا اس کی جگہ نقطے لگا دیے جاتے تھے۔ بشارت گن کر اتنے ہی نقطے لگاتے جس کی اجازت اس وقت کے حالات، حیا یا ہیروئن نے دی ہو۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں انجمن ترقی اردو کے رسالے میں ایک مضمون چھپا تھا۔ اس میں جہاں جہاں لفظ بوسہ آیا وہاں وہاں مولوی عبدالحق نے بربنائے تہذیب اس کے ہجے یعنی بے، واو، سین، ہے چھاپ کر الٹا اس کی لذت و طوالت میں اضافہ فرمایا۔ یہاں ہمیں ان کا یا اپنے حبیب لبیب کی طرز نگارش کا مذاق اڑانا مقصود نہیں۔ ہر زمانے کا اپنا اسلوب اور آہنگ ہوتا ہے۔ مولانا عبدالکلام آزاد اپنا سن پیدائش اس طرح بتاتے ہیں: یہ غریب الدیار عہد، نا آشنائے عصر، بیگانہ خیش، نمک پروردہ ریش، خرابہ حسرت کہ بموسوم با احمد، مد و بابی الکلام۔ 1888 بمطابق ذی الحج 1305 ہجری میں ہستی عدم سے اس عدم ہستی میں وارد ہوا اور تہمت حیات سے محتمم ہوا۔ اب لوگ اس طرح نہیں لکھتے، اب لوگ اس طرح پیدا بھی نہیں ہوتے۔ اتنی خجالت، طوالت اور اذیت تو آج کل سیزیرین پیدائش میں بھی نہیں ہوتی۔ بالآخر ایک سہانی صبح بشارت نے بقلم خود رقعہ لکھا اور رجسٹری سے بھجوا دیا، حالانکہ مکتوب الیہ کے مکان کی دیوار ملی ہوئی تھی۔ القاب و آداب زعفران اور بقیہ مضمون سرخ روشنائی سے زیڈ کے موٹے نب سے لکھا۔ جن حصوں پر بطور خاص توجہ دلانی مقصود تھی انہیں نیلی روشنائی سے باریک حروف میں لکھا۔ مدعا اگرچہ گستاخانہ لیکن لہجہ برابر فدویانہ اور مضمون بے حد خوش آمدانہ تھا۔ قبلہ کے حسن اخلاق، شفقت، خوش خوئی، خوش معاملگی، صلہ رحمی، نرمی گفتار، مردانہ وجاہت، مختصر یہ کہ ہر اس خوبی کی جی کھول کے تعریف کی جس کا شائبہ تک قبلہ کے کردار میں نہ تھا۔ ساتھ ساتھ قبلہ کے دشمنوں کے نام بنام ڈٹ کر برائی کی۔ ان کی تعداد اتنی تھی کہ 23 صفحات کے کوزے میں بند کر کے کھرل کرنا انہی کا کام تھا۔ بشارت نے جی کڑا کر کے یہ تو لکھ دیا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس وضاحت کی ہمت نہ پڑی کہ کس سے۔ مضمون بے ربط و جولیدہ سے ہی، لیکن قبلہ اپنے حسن سیرت اور دشمنوں کی حرم زدگیوں کے بیان سے بہت خوش ہوئے۔ اس سے پہلے ان کو کسی نے وجی بھی نہیں کہا تھا۔ 2 دفعہ پڑھ کر اپنے منشی کو پکڑا دیا کہ تم ہی پڑھ کر بتاؤ صاحبزادے کس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اوصاف تو میرے بیان کیے ہیں۔ بشارت کی جرأت رندانہ کی کہانی جس نے سنی ششدر رہ گیا۔ خیال تھا کہ کوہ آتش فشاں پھٹ پڑے گا۔ قبلہ نے اگر ازراہ ترہم سارے خاندان کو قتل نہ کیا تو کم از کم ہر ایک کی ٹانگیں ضرور توڑ دیں گے، لیکن یہ سب کچھ نہ ہوا۔ قبلہ نے بشارت کو اپنی غلامی میں قبول کر لیا۔ قبلہ کی ہیبت سب کے دلوں پر بیٹھی تھی بجز اس دائیں جانب والے دکاندار کے۔ وہ قنوج کا رہنے والا، نہایت خودسر، حد چھٹ، بد معاملہ اور بد زبان آدمی تھا۔ عمر میں قبلہ سے 20 سال کم ہوگا، یعنی جوان اور سرکش۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک گاہک قبلہ کی سرحد میں 3/4 داخل ہو چکا تھا کہ پہلوان سیٹھ اسے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اپنی دکان میں لے گیا اور قبلہ مہاراج مہاراج پکارتے ہی رہ گئے۔ کچھ دیر بعد اس کی دکان میں گھس کر گاہک کو چھڑا لانے کی کوشش کر رہے تھے کہ پہلوان سیٹھ نے ان کو وہ گالی دی جو وہ خود سب کو دیا کرتے تھے۔ پھر کیا تھا،
قبلہ نے اپنے اسلحہ خانہ خاص یعنی چارپائی سے پٹی نکالی اور ننگے پیر دوڑتے ہوئے اس کی دکان میں دوبارہ داخل ہو گئے۔ گاہک نے بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی اور اولین غفلت میں اپنے دانت توڑوا کر مصالحتی کارروائی سے ریٹائر ہو گیا۔ دریدہ دہان پہلوان سیٹھ دکان چھوڑ کر بکٹٹ بھاگا۔ قبلہ اس کے پیچھے سرپٹ۔ تھوڑی دور جا کر اس کا پاؤں ریل کی پٹری میں الجھا اور وہ منہ کے بل گرا۔ قبلہ نے جا لیا، پوری طاقت سے ایسا وار کیا کہ پٹی کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ معلوم نہیں کہ اس سے چوٹ آئی یا ریل کی پٹری پر گرنے سے، وہ دیر تک بے ہوش رہا۔ پولیس نے دیرینہ عداوت کی بنا پر قبلہ کا اقدام قتل میں چالان کر دیا۔ تعزیرات ہند کی اور بہت سی دفعات بھی لگائیں۔ عدالت مجسٹریٹی میں بیچ بچاؤ کرنے والے گاہک کا دانت اور آلائے قتل یعنی چارپائی ماں خون پلائی ہوئی پٹی کے بطور ایگزبٹ پیش ہوئے۔ مقدمہ سیشن سپرد ہو گیا۔ قبلہ کچھ عرصے ریمانڈ پر جوڈیشل حوالات میں رہے۔ اب جیل میں باقاعدہ خونیوں، ڈاکوؤں، جیب کتروں اور عادی مجرموں کے ساتھ رہنا پڑا۔ 3-4 ملاقاتوں کے بعد وہ بھی قبلہ کو اپنا چچا کہنے اور ماننے لگ گئے۔ ان کی طرف سے یعنی بحیثیت وکیل صفائی کانپور کے ایک لائق بیرسٹر مصطفیٰ رضا قزلباش نے پیروی کی، مگر موکل اور وکیل کا کسی ایک نقطے پر بھی اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ بیرسٹر موصوف یہ موقف اختیار کرنا چاہتے تھے کہ چوٹ ریل کی پٹڑی پر گرنے سے آئی ہے، نہ کہ ملزم کی مبینہ ضرب سے۔ ادھر قبلہ کمرہ عدالت میں فلمی بیرسٹروں کی طرح ٹہل ٹہل کر اور کٹہرے کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر یہ اعلان کرنا چاہتے تھے کہ میں سپاہی بچہ ہوں، دکانداری میرے لیے کبھی ذریعہ عزت نہیں رہی، بلکہ عرصہ دراز سے ذریعہ آمدن بھی نہیں رہی۔ ٹانگ پر وار کرنا ہماری شان سپاہ گری اور شیوہ مردانگی کی توہین ہے۔ میں تو دراصل اس کا سر پاش پاش کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اگر مجھے سزا ہی دینی ہے تو ٹانگ توڑنے کی نہیں، غلط نشانے کی دیجیے۔ ہوں لائق تعزیر کہ الزام غلط ہے۔ طیش کے عالم میں جو بات منہ سے نکل جائے یا جو حرکت سرزد ہو جائے، اس پر انہیں کبھی نادم ہوتے نہیں دیکھا۔ فرماتے تھے کہ آدمی کے کردار کی اصل جھلک تو طیش کے کوندے میں ہی دکھائی دیتی ہے۔ چنانچہ اپنے کسی کرتوت یعنی اصل کردار پر پریشان یا پشیمان ہونے کو مردوں کی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ سزا ہو گئی، 1.5 سال قید بامشقت۔ جیل جاتے وقت بیوی کو کہلا بھیجا، آج میرے جد اعلیٰ کی روح پرفتوح کتنی مسرور ہوگی، کتنی خوش نصیب بیوی ہو کہ تمہارا دلہا، جی ہاں یہی لفظ استعمال کیا تھا، کہ تمہارا دلہا ایک حرامزادے کی ٹھکائی کر کے مردوں کا زیور پہنے جیل جا رہا ہے، لکڑی کی ٹانگ لگوا کر گھر نہیں آ رہا، 2 رکعت نماز شکرانے کے پڑھنا۔ قبلہ جیل سے چھوٹے ذرا جو بدلے ہوں۔ جاپانی زبان میں کہاوت ہے کہ بندر درخت سے زمین پر گرے تب بھی بندر ہی رہتا ہے، سو وہ بھی ٹارزن کی طرح چنگھاڑتے جیل سے نکلے، سیدھے اپنے آبائی قبرستان گئے۔ والد کے قبر کی پائنتی کی خاک سر پر ڈالی، فاتحہ پڑھی اور کچھ سوچ کر مسکرا دیے۔ دوسرے دن دکان کھولی، کیبن کے باہر ایک بلی گاڑ کر اس پر ایک لکڑی کی ٹانگ بڑھئی سے بنوا کر لٹکا دی۔ صبح اور شام اس کو رسی سے اس طرح کھینچ کر اتارتے چڑھاتے تھے جس طرح اس زمانے میں چھاؤنیوں میں یونین جیک اتارا اور چڑھایا جاتا تھا۔ جن نادہندوں نے 2 سال سے رقم دبا رکھی تھی، انہیں یاد دہانی کے دھمکی آمیز خطوط لکھے اور اپنے دستخطوں کے بعد بریکٹ میں سزا یافتہ لکھا۔ جیل جانے سے پہلے خطوط میں خود کو بڑے فخر سے ننگے اسلاف لکھا کرتے تھے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ ان سے اتفاق کرے، اتفاق تو درکنار مارے ڈر کے اختلاف بھی نہ کر سکتا تھا۔ اس اثنا میں اگر زمانہ بدل گیا تو اس میں ان کا قصور نہیں ہے۔ اب ان کی رائے میں قطعیت کے علاوہ فقطیت بھی پیدا ہو گئی تھی۔ ان کا فرمایا ہوا مستند تو پہلے ہی تھا، اب مختتم بھی ہو گیا۔ فرماتے تھے، الحمدللہ میں منافق ریاکار نہیں، میں نے گناہ کو ہمیشہ گناہ سمجھ کر کیا ہے،
اب کے دکان چلی اور ایسے چلی کہ اوروں کو ہی نہیں خود انہیں بھی حیرت ہوئی۔ دکان کے باہر اسی شکارگاہ یعنی کیبن میں اسی ٹھسے سے گاؤ تکیے کی ٹیک لگا کر بیٹھتے، مگر زاویہ ذرا پسر گیا تھا۔ پیروں کا رخ اب فرش کی بنسبت آسمان کی طرف زیادہ تھا۔ جیل میں سکونت پذیر ہونے سے پہلے قبلہ گاہک کو ہاتھ کے ملتجیانہ اشارے سے بلایا کرتے تھے، اب صرف انگشت شہادت کے خفیف سے اشارے سے طلب کرنے لگے۔ انگلی کو اس طرح حرکت دیتے جیسے ڈاواں ڈول پتنگ کو ٹھمکی دے کر اس کا قبلہ درست کر رہے ہوں۔ حقے کی نے میں اب 1 فٹ کا اضافہ کر لیا۔ حقہ اب پیتے کم گڑگڑاتے زیادہ تھے، بدبودار دھوئیں کا چھلا اس طرح چھوڑتے کہ گاہک کی ناک میں نتھ کی طرح لٹک جاتا۔ اکثر فرماتے، واجد علی شاہ جان عالم پیا نے جو خوبصورت نام رکھنے میں اپنا ثانی نہ رکھتے تھے، حقے کا بھائی کیسا پیارا نام رکھا تھا، لب معشوق۔ جو شخص کبھی حقے کے پاس سے بھی گزرا ہو وہ بخوبی اندازہ کر سکتا ہے کہ جان عالم پیا کا پالا کیسے لبوں سے پڑا ہوگا۔ چنانچہ معزولی کے بعد وہ فقط حقہ اپنے ہمراہ مٹیا برس لے گئے۔ پری خانے کے تمام معشوق لکھنؤ میں ہی چھوڑ گئے، اس لیے کہ معشوق کو نیچا پکڑ کر گڑ گڑایا نہیں جا سکتا۔ منشی دیا نارائن ننگم کے رسالے زمانہ کے کاتب سے عرفی کا مشہور شعر احاطے کی دیوار پر ڈامر سے لکھوا دیا۔ عرفی تو مین دیش زغو غائے رقیباں، آواز صداں کم نہ کند رزق گداراں۔ پھر یکا یک ان کا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ وہ کٹر مسلم لیگی تھے، اس کا اثر ان کے بزنس پر پڑا۔ پھر پاکستان بن گیا۔ انہوں نے اپنے نعرے کو حقیقت بنتے دیکھا اور دونوں کی پوری قیمت ادا کی۔ گاہکوں نے آنکھیں پھیر لیں۔ لکڑ منڈی کے چوہے شیر ہو گئے۔ لی مارکیٹ میں ہر چند رائے روڈ پر لشٹم پشٹم دکان کھولی، مگر بات نہیں بنی۔ گجراتی میں مثل ہے کہ پرانے مٹکے پر نیا منہ نہیں چڑھایا جا سکتا۔ آنے کو تو وہ ایک نئی سرسبز زمین میں آ گئے تھے، مگر ان کی بوڑھی آنکھیں پلکھن کو ڈھونڈتی رہیں۔ پلکھن تو درکنار، انہیں تو کراچی میں نیم تک نظر نہ آیا۔ لوگ جسے نیم بتاتے تھے دراصل وہ بقائم تھی، جس کی نبولی کو لکھنؤ میں حکیم صاحب پیچش اور بواسیر کے نسخوں میں لکھا کرتے تھے۔ وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ شجر تو نہیں۔ انہیں جس بات سے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی وہ یہ تھی کہ یہاں اپنے قرب و جوار میں یعنی اپنے سایہ زحمت میں ایک شخص بھی ایسا نظر نہیں آیا جسے وہ بے وجہ بے خطر گالی دے سکیں۔ ایک دن کہنے لگے، یہاں تو بڑھئی آری کا کام زبان سے لیتا ہے۔ پہلی نظر میں انہوں نے کراچی کو اور کراچی نے انہیں مسترد کر دیا۔ اٹھتے بیٹھتے کراچی میں کیڑے نکالتے۔ اما حضرت، یہ مچھر ہے یا مگر مچھر؟ کراچی کا مچھر DDT سے نہیں مرتا، صرف قوالوں کی تالیوں سے مرتا ہے، یا غلطی سے کسی شاعر کو کاٹ لے تو باولا ہو کر بے اولادہ مرتا ہے۔ ہر وقت کچھ نہ کچھ پھڈا اور لفڑا ہوتا رہتا ہے۔ ٹوکو تو کہتے ہیں کہ اردو میں اس صورتحال کے لیے آما کوئی لفظ نہیں ہے۔ بھائی میرے، اردو میں یہ صورتحال بھی تو نہیں ہے۔ بمبئی والے لفظ اور صورتحال دونوں اپنے ساتھ لائے۔ میر تقی میر اونٹ گاڑی میں منہ ماندے بیٹھے رہے۔ اپنے ہمسفر سے اس لیے بات نہ کی کہ زبان غیر سے اپنی زبان بگڑتی ہے۔ میر صاحب کراچی میں ہوتے تو بخدا ساری عمر منہ پر ڈھاٹا باندھے پھرتے، یہاں تک کہ ڈاکوؤں کا سا بھیس بنائے پھرنے پر کسی ڈکیتی میں دھر لیے جاتے۔ اب یہاں نیا فیشن چل پڑا ہے، گانے والے کو گلوکار اور لکھنے والے کو قلمکار کہنے لگے۔ میاں، ہمارے زمانے میں تو صرف نیکوکار اور بدکار ہوا کرتے تھے، قلم اور گلے سے یہ کام نہیں لیا جاتا تھا۔ جمہوریہ اسلامیہ کی سرکار بے سروکار کچھ نہیں کہتی، لیکن کسی طوائف کو شادی بیاہ میں مجرے کے لیے بلانا ہو تو پہلے اس کی اطلاع تھانہ متعلقہ کو دینا پڑتی ہے۔ رنڈی کو راشن پرمٹ کارڈ پر ملتے ہیں، ہم نے یہیں دیکھا۔ نقد عیش شندل مطلب نہ ملا تو کس کام کا؟ ترشنی منڈیوں میں درشتی ہنڈیوں کا کیا کام بھائی؟ مرزا عبدالودود بیگ اس صورتحال کی کچھ اور ہی تعویل کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ طوائف کو تھانے سے NOC اس لیے لینا پڑتا ہے کہ پولیس پوری طرح اطمینان کر لے
کہ وہ اپنے دھندے پر ہی جا رہی ہیں، واز سننے یا سیاست میں حصہ لینے نہیں جا رہی۔ ایک دن قبلہ فرمانے لگے، اماں ابھی کچھ دن ہوئے ہیں کراچی کی ایک نامی گرامی طوائف کا گانا سننے کا اتفاق ہوا۔ اماں اس کا تلفظ تو چال چلن سے بھی زیادہ خراب نکلا۔ ایک زمانہ تھا کہ شرفا اپنے بچوں کو ادب آداب سیکھنے کے لیے چوک کی طوائفوں کے کوٹھوں پر بھیجتے تھے۔ اس باب میں بھی مرزا سوء ظن سے کام لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ طوائفوں کے کوٹھوں پر تو اس لیے بھیجتے تھے کہ بزرگوں کی صحبت اور گھر کے ماحول سے بچے رہیں۔ کراچی شہر ان کو کسی طور اور کسی طرف سے اچھا نہ لگا۔ جھنجھلا کر بار بار کہتے، اماں یہ شہر ہے یا جہنم؟ مرزا کسی دانا کے قول میں تصرف بے جا کر کے فرماتے، قبلہ اسی دارالمحن سے کوچ فرمانے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ وہاں پہنچ گئے جس سے کراچی کو تشبیہ دیا کرتے تھے تو چاروں طرف نظر دوڑانے کے بعد یہی ارشاد ہوگا، ہم نے تو سوچا تھا کراچی چھوٹا سا جہنم ہے، جہنم تو بڑا سا کراچی نکلا۔ یوں تو قبلہ حتی الامکان اپنے غصے کو کم نہیں ہونے دیتے تھے۔ کہتے تھے، میں ایسی جگہ ایک منٹ بھی ٹھہرنا نہیں چاہتا جہاں آدمی کسی پر غصہ نہ ہو سکے۔ انہی کا قول ہے کہ یاد رکھو، غصہ جتنا کم ہوگا اس کی جگہ اداسی لیتی جائے گی، اور یہ بڑی بزدلی کی بات ہے۔ بزدلی کے ایسے ہی اداس لمحوں میں اب انہیں اپنا آبائی گاؤں جہاں انہوں نے اپنا بچپن گزارا تھا بے تحاشا یاد آنے لگا تھا۔ چنانچہ ایسے نازک موقعوں پر ہم خاموش، ہمہ گوش بلکہ خرگوش بنے سنتے رہتے تھے۔ ان کی زندگی کا ایک پہلو ایسا تھا جس کا کسی نے ان کو اشارتاً بھی ذکر کرتے نہیں سنا۔ ہم اس کی طرف ابتدائی حصے میں اشارہ کر چکے ہیں۔ ان کی شادی بڑے چاو چونچلے سے ہوئی تھی۔ بیوی بہت خوبصورت، نیک طنیت اور سلیقہ شعار خاتون تھی۔ شادی کے چند سال بعد ایک ایسا مرض لاحق ہوا کہ پہنچوں تک دونوں ہاتھوں سے معذور ہو گئیں۔ قریبی اعزاء بھی ملنے سے گریز کرنے لگے۔ روزمرہ کی ملاقاتیں، شادی غمی میں شرکت، سبھی سلسلے رفتہ رفتہ منقطع ہو گئے۔ گھر کا سارا کام نوکر اور مامائیں تو نہیں کر سکتی۔ قبلہ نے جس محبت اور دل سوزی سے تمام عمر بے عذر خدمت اور دیکھ ریکھ کی، اس کی مثال مشکل سے ملے گی۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ ان کی چوٹی بے گندی اور دوپٹہ بے چنا ہو، یا جمعے کو کاسنی رنگ کا دوپٹہ نہ ہو۔ سال گزرتے چلے گئے۔ وقت نے سر پر کاسنی رنگ کے دوپٹے کے نیچے روئی کے گالے جما دیے، مگر ان کی توجہ اور پیار میں ذرا جو فرق آیا ہو۔ یقین نہیں آتا کہ ایثار اور رفاقت کا یہ پیکر وہی مغلوب الغضب آدمی ہے جو گھر کے باہر ایک چلتی ہوئی تلوار ہے۔ زندگی بھر کا ساتھ ہو تو صبر اور سبھاؤ کی آزمائش کے ہزار مرحلے آتے ہیں، مگر انہوں نے اس معذور بیوی سے کبھی اونچی آواز میں بھی بات نہ کی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کی جلاہٹ اور غیظ و غضب کی ابتدا اسی سانحہ معذوری سے ہوئی۔ وہ بی بی تو مصلے پر ایسی بیٹھی کہ دنیا ہی میں جنت مل گئی۔ قبلہ کو نماز پڑھتے کسی نے نہ دیکھا، لیکن راتوں کو اٹھ کر جیسی بے عذر اور خاموش خدمت انہوں نے 40 برس تک کی، وہی ان کی عبادت و ریاضت، وہی ان کا ورد و وظیفہ، اور وہی ان کی دعائے نیم شبی تھی۔ ایک دور ایسا بھی آیا کہ بیوی سے ان کی پریشانی نہ دیکھی گئی۔ خود کہا، کسی رانٹ سے شادی کر لو۔ بولے، ہاں بھاگوان کریں گے، کہیں 2 گز زمین کا ایک ٹکڑا ہے جو نہ جانے کب سے ہماری بارات کی راہ دیکھ رہا ہے، وہیں 4 کندھوں پر ڈولا اترے گا۔ بیوی، مٹی سدا سہاگن ہے، سو جائیں گے ایک روز زمیں اوڑھ کر ہم بھی۔ بیوی کی آنکھ میں آنسو دیکھے تو بات کا رخ پھیر دیا۔ کراچی میں دکان تو پھر بھی تھوڑی بہت چلی، مگر قبلہ بالکل نہ چلے۔ کراچی ہجرت کرنے کے بعد اکثر فرماتے کہ 1.5 سال جیل میں رہ کر جو تبدیلی مجھ میں نہ آئی وہ یہاں 1 ہفتے میں آ گئی ہے۔ یہاں تو بزنس کرنا ایسا ہے جیسے سنگھاڑے کے تالاب میں تیرنا۔ کانپور ہی کے چھٹے ہوئے چھاکٹے یہاں شیر بنے دندناتے پھرتے ہیں۔ ایک دوست نے اپنی آبرو جوخم میں ڈال کر قبلہ سے کہا، گزرا ہوا زمانہ اب لوٹ کر نہیں آ سکتا، اب حالات بدل گئے ہیں، آپ بھی خود کو بدلیے۔ مسکرائے، فرمایا، بھائی میاں، خربوزہ خود کو گول کر لے تب بھی تربوز نہیں بن سکتا۔
بات دراصل یہ تھی کہ زمانے کا رخ پہچاننے کی صلاحیت حلم و بردباری، نرمی و لچک نہ ان کی سرشت میں تھی اور نہ زمیندارانہ ماحول اور معاشرے میں۔ سختی، خودرائی، تمکنت، خشونت اور جلالی مزاج عیب نہیں بلکہ فیوڈل کردار کی راستی اور مضبوطی کی دلیل تصور کیے جاتے تھے۔ قبلہ کے حالات تیزی سے بگڑنے لگے تو ان کے بہی خواہ میاں انعام الہی نے، جو اپنی خردی کے باوصف ان کے مزاج اور معاملات میں ترخود رکھتے تھے، عرض کیا کہ دکان ختم کر کے ایک بس خرید لیجئے، گھر بیٹھے آمدنی کا وسیلہ ہو جائے گا، روٹ پرمٹ میرا ذمہ۔ آج کل اس دھندے میں بڑی چاندی ہے۔ یک بارگی جلال میں آ گئے، فرمایا اما میاں، چاندی تو طبلہ سارنگی بجانے میں بھی ہے۔ ایک وزاداری کی ریت بزرگوں سے چلی آ رہی ہے، جس کا تقاضا ہے کہ خراب و خوار ہونا مقدر میں لکھا ہے تو اپنے آبائی اور آزمودہ طریقے سے ہوں۔ بندہ ایسی جان ماری پہ لات مارتا ہے۔ پھر ایک دن یہ ہوا کہ ان کا نیا پٹھان ملازم زرین گل خان کئی گھنٹے دیر سے آیا۔ ہر چند قبلہ نے غصے کو پینے کی کوشش کی، لیکن پرانی عادت کہیں جاتی ہے۔ زرین خان کو سخت سست کہتے کہتے ان کے منہ سے روانی اور سرگرانی میں وہی گالی نکل گئی جو اچھے دنوں میں ان کا تکیہ کلام ہوا کرتی تھی۔ گالی کی بھیانک گونج درہ آدم خیل کے پہاڑوں تک ٹنٹناتی پہنچی، جہاں زرین گل خان کی بیوہ ماں رہتی تھی۔ وہ 6 سال کا تھا جب ماں نے بیوگی کی چادر اوڑھی۔ 12 سال کا ہوا تو اس نے وعدہ کیا تھا، ماں میں بڑا ہو جاؤں تو کراچی میں نوکری کر کے تجھے سب سے پہلی تنخواہ سے بغیر پیوند کے چادر بھیجوں گا۔ اسے آج تک کسی نے گالی نہیں دی تھی۔ جوان خون، غسیلہ مزاج، پٹھان کی غیرت اور پختوں کا سوال تھا۔ زرین خان نے ان کی ترچھی ٹوپی اتار کر پھینک دی اور چاقو تان کر کھڑا ہو گیا۔ او بڈھے، میرے سامنے سے ہٹ جا، نہیں تو ابھی تیرا پیٹ پھاڑ کر کلیجہ چبا جاؤں گا، تیرا پلید مردہ بلی پہ لٹکا دوں گا۔ ایک گاہک نے بڑھ کر چاقو چھینا۔ بڈھے نے جھک کر زمین سے اپنی مخملی ٹوپی اٹھائی اور گرد جھاڑے بغیر سر پر رکھ لی۔ 10-15 منٹ بعد دکان میں تالا ڈال کر گھر چلے آئے۔ بیوی سے کہہ دیا، اب ہم دکان پر نہیں جائیں گے۔ کچھ دیر بعد مسجد سے عشاء کی اذان بلند ہوئی اور وہ دوسرے ہی اللہ اکبر پر وضو کر کے کوئی 40 سال بعد نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو بیوی دھک سے رہ گئیں۔ خیر تو ہے؟ وہ خود بھی دھک سے رہ گئے، اس لیے کہ انہیں 2 صورتوں کے علاوہ کچھ یاد نہیں رہا تھا۔ وطر بھی ادھورے چھوڑ کر سلام پھیر لیا کہ یہ تک یاد نہیں آ رہا تھا کہ دعائے قنوت کے ابتدائی الفاظ کیا ہیں۔ انہیں اس رات نیند نہیں آئی۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی کہ ٹمبر مارکیٹ کا ایک چوکیدار ہانپتا کانپتا آیا اور خبر دی، صاحب جی، آپ کی دکان اور گودام میں آگ لگ گئی ہے۔ آگ بجھانے کا انجن 3 بجے ہی آ گیا، سارا مال کوئلہ ہو گیا ہے۔ صاحب جی، کوئی آگ آپ تھوڑی لگتی ہے۔ وہ جس وقت دکان پر پہنچے تو سرکاری اصطلاح میں آگ پر قابو پایا جا چکا تھا، جس میں فائر بریگیڈ کی مستعدی اور کارکردگی کے علاوہ اس کو بھی بڑا دخل تھا کہ اب جلنے کے لیے کچھ نہیں رہا تھا۔ مال جتنا تھا سب راکھ ہو چکا تھا، صرف کونے میں ان کا چھوٹا سا دفتر بچا تھا۔ عرصہ ہوا کانپور میں جب لالا رمیش چندر نے ان سے کہا کہ حالات ٹھیک نہیں، گودام کی انشورنس پالیسی لے لو، تو انہوں نے مخمل کے کرتے کی چنی ہوئی آستین الٹ کر اپنے بازو کی پھڑکتی ہوئی مچھلیاں دکھاتے ہوئے کہا تھا، یہ رہی یاروں کی انشورنس پالیسی۔ دکان کے سامنے خلقت کے ٹھٹ لگے تھے۔ ان کو لوگوں نے ایسے راستہ دیا جیسے جنازے کو دیتے ہیں۔ ان کا چہرہ جذبات سے عاری تھا، نہ لبے بے سوال پہ کوئی لرزش۔ انہوں نے اپنے دفتر کا تالا کھولا، انکم ٹیکس کے حسابات اور گوشوارے بغل میں مارے اور گودام کے مغربی حصے، جہاں چیڑ سے ابھی شعلے اور خوشبوؤں کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں، تیز تیز قدموں سے گئے۔ پہلے انکم ٹیکس کے کھاتے اور پھر چابیوں کا گچھا نظر آتش کیا، پھر آہستہ آہستہ دائیں بائیں نظر اٹھائے بغیر دوبارہ اپنے دفتر میں گئے۔ حویلی کا فوٹو دیوار سے اتارا، رومال سے پونچھ کر بغل میں دبایا اور دکان جلدی چھوڑ کر چلے آئے۔ انہوں نے گھر آ کر سر جھکا لیا۔ اب خیال آتا کہ فرشتے اگر انہیں جنت کی طرف لے گئے
جہاں موتیا دھوپ ہوگی اور کاسنی بادل، تو وہ بہشت پر کچھ ٹھٹک کر رہ جائیں گے۔ رضوان جلد اندر داخل ہونے کا اشارہ کرے گا تو وہ سینہ تان کر اس کے قریب جا کر کچھ دکھاتے ہوئے کہیں گے، آما یہ چھوڑ کے آئے ہیں۔